الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنی چیزیں بھی پیدا فرمائی، وہ تمام چیزیں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے پیدا فرمائی. چاہے دن کی روشنی ہو، رات کی تاریکی ہو، آفتاب و ماہتاب کی چمک اور دمک ہو، دریا اور نہریں اور سمندروں کے لہلہاتے ہوئے پانی ہو، یہ تمام چیزیں اور دنیا کی اور دیگر چیزیں سب اللہ رب العالمین نے انسانوں کے نفع اور فائدے کے لیے بنائی ہیں اور پیدا فرمائی. لیکن ان تمام چیزوں سے بہترین چیز، اس کائنات کی سب سے عمدہ چیز جو اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ ساری دنیا وقتی فائدہ کی چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں بہترین متاع نیک عورت ہے. نیک عورت اگر اللہ نے کسی انسان کو عنایت فرمائی تو یہ اس کا حصہ اور اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اسے المرأة الصالحہ سے نوازا. نیک عورتیں دنیا کی تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام حسن سے، کائنات کے لیل و نہار سے بھی زیادہ قیمتی اور بہترین چیز مانی گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے جو کچھ بھی زمین میں چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی. اس سے ہمارے بندے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے لطف اندوز ہوں گے، اس کو استعمال فرمائیں گے. لیکن اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی بندگی فرمائیں گے، ذکر کریں گے، یاد فرمائیں گے، اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں کو، کون کون سی نعمتوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، اور کون کون سی نعمتوں کو اللہ نے آسمان کے اوپر پیدا فرمایا اور آسمان میں بھی پیدا فرمایا. تو یہ بہت ہی عمدہ چیز کہ اللہ جس انسان کو نیک صالح عورت عطا فرما دے، یہ بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، بہترین عنایات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو 4 چیزیں مل جائیں، وہ گویا اس کے اندر فلاح پیدا ہو جائے گا، کامیابی پیدا ہو جائے گی.
دنیا کی بھی کامیابی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی، جس کو فلاح دارین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں جہان کی کامیابی اس انسان کو نصیب ہوگی جس انسان کو اللہ نے 4 خوبیوں سے نواز دیا ہو، 4 کمالات سے متصف کر دیا ہو، یا 4 خصوصیات کا جامع بنا دیا ہو۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قلب شاکر، جس انسان کو شکر گزار دل عطا کر دیا جائے، اللہ نے جو بھی اس کو جس حال میں بھی رکھا، امیری میں، غریبی میں، مفلسی میں، فقر و فاقہ میں، صحت میں، بیماری میں، یا جو اس کو نیک عورت ملی نہیں ملی، ہر حال میں اس کا دل شکر گزار رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے خراب چیز اللہ کی طرف سے مجھے مل جاتی، اس سے خطرناک بیماری اللہ کی طرف سے عائد کر دی جاتی، یا اس سے زیادہ بھی غربت کی زندگی ہماری بنا دی جاتی، تو اگر اس کا دل شاکر ہے، شکر کرنے والا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اور اللہ کی دی ہوئی عنایات پر، تو اس کو ایک حصہ اللہ نے عطا فرمایا، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، شکر کرنے والا، شکر گزار دل جس انسان کو مل جائے تو گویا فلاح دارین کا ایک حصہ اس انسان کو اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا۔ ہم اپنے قلب کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے قلب کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ کسی کی اعلیٰ چیز دیکھ لیتے ہیں، فوراً قلب کے اندر ملامت پیدا ہونے لگتی ہے، قلب کے اندر حسد، جلن کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ شکر گزاری نہیں، شکر گزاری اللہ نے اس کے حصے میں رکھا، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا اس کا شکر ہے، اس میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ آدمی کی صحت بھی اس میں رہے گی، آدمی کے اندر جلن اور حسد بھی پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جلنے لگا، اللہ کی دی ہوئی صحت سے جلنے لگا جس کو اللہ نے عنایت فرمایا۔ دراصل 2 چیزوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، ایک تو انسان کو اللہ نے دیا اس دینے کا جلن، دوسرے جو اللہ نے نعمتیں اس انسان کو دی ہیں اس اللہ کی دی ہوئی چیز کا جلن اور حسد، تو اللہ رب العالمین اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں کہ کس انسان کو کون سی چیزیں عنایت کی جائیں، کون سا انسان کس چیز کا مستحق ہے، وہ خوب جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ تو ہمارے اندر قلب شاکر، شکر گزار دل ہونا چاہیے ہر حال میں، کہ الحمدللہ علی کل حال، جو بھی حال ہمارا ہو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ لسان ذاکر، اگر اس انسان کو ذکر کرنے والی زبان عطا کر دی جائے، معلوم ہوا کہ یہ ہمارا خاصہ نہیں ہے، ہم اپنی طبیعت سے، اپنی کوشش سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو۔ شکر کا جذبہ بھی ہمارے اندر جب پیدا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی مدد مانگنی ہوگی کہ اللہ ہمیں شاکر قلب عطا فرما، اللہم انی اسألک قلبا شاکرا، تو اللہ رب العالمین شکر گزار دل بھی انسان کو عطا فرما دیں گے۔ ایسے ہی ذکر، وہ زبان جس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، کہ ذکر کرنے والی زبان جس انسان کو اللہ رب العالمین عنایت فرما دے، گویا اسے کامیابی کی دوسری چیز عنایت کی ہے۔
فلاح دارین کا دوسرا حصہ بھی اللہ نے اس انسان کو عطا فرمایا. ایک تو قلب شاکر عطا فرمایا اور دوسرے جو ہے زبان ذاکر عطا فرمائی کہ اس کے دل سے اللہ کی یاد اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. یہ اس کی کامیاب ہونے کی دلیل ہے. ہماری زبان سے ذکر آؤل فاؤل ہونے لگتا ہے، لان تان والا ذکر ہونے لگتا ہے، جبکہ ذکر جو ہونا چاہیے زبان سے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی پاکی کا، اس کے قہر و جلال کا، یہ ذکر ہونا چاہیے. قرآنی آیات کا یہ ہے لسان ذاکر کہ ذکر کرنے والی زبان کسی انسان کو مل جائے تو گویا اسے کامیابی کی دوسری کنجی دے دی گئی، فلاح دارین کا دوسرا حصہ عطا کر دیا گیا اللہ رب العالمین کی عنایت سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَايَا صَابِرٌ، تو اسے ایسا جسم عطا کیا جائے اللہ کی جانب سے مصیبتوں پر صبر و تحمل کرنے والا جسم اس کا بن جائے، ایسا بدن جو مصیبت پر صابر ہو، مصیبت پر تحمل کرنے والا. کہ اگر اللہ نے کوئی بیماری عطا فرما دی، کوئی غم عطا فرما دیا، صدمہ عطا فرما دیا، تو اس کے جسم کے اوپر اس میں صبر و سکون پیدا ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے. اللہ نے ہم لوگوں کے لیے قرآن میں یہ چیزیں بیان فرما دی کہ اس پر افسوس نہ کیا کرو. ہم نے مومنین کے لیے اس لیے بیان کر دیا تاکہ پڑھ کر کے اسے سکون حاصل ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے ہوگی اس پر انسان کو صبر و سکون آ جائے گا. تو اگر ہمارے بدن میں کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی ایسا عیب اور زخم پیدا ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز پیدا ہو گئی کہ اس مصیبت پر، صدمات پر، غم پر اور وہمات پر ہم نے صبر کیا، گویا اس نے فلاح دارین کی تیسری کنجی حاصل کی اور تیسرا زینہ اسے حاصل ہو گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. آدمی کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے عروج کا، اس کے مرتبے کا اضافہ، یا پھر اس کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے اور سزا اور عذاب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر بیماریوں کا نزول بھی فرماتے ہیں. اس کی علامتیں ہیں. اگر اس بیماری پر آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جزا فضا لان تان نہیں کرتا، تو یہ اس کے مقامات کی بلندی کی نشانی اور علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام اونچا فرما رہے ہیں، اس کا مرتبہ بلند فرما رہے ہیں. اس لیے اس بیماری کو نہایت خوشی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتا ہے. کوئی یہ جزا فضا لان تان نازیبا کلمات اس کی زبان سے نہیں نکلتے. اور اگر یہی بیماریاں، یہی پریشانیاں اگر انسان کی زبان سے آؤل فاؤل لان تان اور جزا فضا کے کلمات نکلنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے یہ اس کے مقام کی بلندی کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے سزا کے طور پر نازل فرمایا ہے. دنیا میں اس کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے بیماریوں کا ظہور فرمایا، بیماریوں کا اس کے اوپر نزول فرمایا، جس کی وجہ سے وہ اس میں تڑپتا ہے اور لان تان بکتا ہے، اللہ کو بھی برا کہتا ہے، بیماری کو بھی گالی دیتا ہے. یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے
جس کے اندر جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں تو وہ اپنی بیماری کو یہ سمجھ سکتا ہے یا من جانب اللہ ترقی درجات ہے یا من جانب اللہ عقاب ہے، سزا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زوجۃ لا تبغی ہے فی نفسها و مالہ، کہ ایسی بیوی اسے عطا کر دی جائے کہ جو اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے اور خود اپنی ذات میں بھی خیانت نہ کرے۔ وہ بیوی اگر اسے عطا کر دی گئی جو اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنے مال اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی بھی نگرانی کرتی ہے، اس میں سے چراتی نہیں ہے، اس میں سے لیتی نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہے، اس میں خیانت نہیں کرتی، اس کی پاسبانی کرتی ہے، تو گویا اس کو دنیا کی سب سے عظیم نعمتوں سے اللہ نے نوازا اور فلاح دارین سے اللہ نے نوازا۔ چار چیزیں ہو گئیں: قلب شاکر، شکر گزار دل، اور زبان ذاکر، ذکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان ان سب کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی اس کو اچھی بیوی مل گئی جو خیر خواہ بھی ہے اور اس کے تمام چیزوں کی محافظ بھی ہے، تو یہ گویا اس کو بہت بڑی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نواز دیا، اور پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو المرأۃ الصالحہ یہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی کون سی عورتیں ہیں جن کو المرأۃ الصالحہ کہا جائے، نیک عورت کہا جائے؟ جو اپنے شوہر کی فرما بردار، شوہر اگر جو ہے جائز امور کا حکم دیتا ہے تو وہ اسے بجا لاتی ہے، ناجائز چیزوں کا حکم دیتا ہے تو وہ اسے قطعاً نہیں مانتی۔ یہ ہے نیک عورت۔ شوہر نے جن چیزوں کے لیے منع کر دیا یا اگر اس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا، شوہر نے اس سے روک دیا، وہ رک گئی، یہ اس کی نیکی کی علامت۔ اپنے شوہر کی خدمت گزار، اپنے شوہر کی اطاعت شیار، وہ عورتیں نیک عورت کہی جاتی ہے، المرأۃ الصالحہ کہی جاتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، مرد کا جانا عورتوں کے مقابلے میں مشکل، اور عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں نہایت آسان۔ لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں ہوں گی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں کے اندر غیبت، برائی، چغلی، کانافوسی اور یہ تمام برائیاں ان سے ہمیشہ سرزد ہوتی رہتی ہیں، ناشکری کے جذبات، نافرمانی کے احساسات ان کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس لیے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اور ان کے مقابلے میں مرد کم ہوں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جنت میں جانا سب سے آسان ہے۔ 4 عمل اگر وہ کر لیتی ہیں تو ان کے لیے جنت نہایت آسان ہے۔ جنت کے جس دروازے سے چاہیں، من ابواب الجنت شاءت، جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اور جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے سے ہر انسان داخل نہیں ہوگا، صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا
کہ وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ باقی دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا ان صحابی رسول کے بعد کہ وہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کا یہ مقام و مرتبہ بنا دیا کہ جس عورت نے 4 چیزوں کی حفاظت کی یا 4 عمل اپنے اندر پیدا کر لیا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کی جا سکتی ہے، یعنی اسے مقام صدیقیت حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا تو مقام ابو بکر کے اندر وہ شمار کر دی جائے گی۔ اتنا آسان نسخہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، یہ عورت جب 5 وقت کی نماز ادا کرے، پہلی بات جو عورتیں اپنے کام کاج کے باوجود، اپنی مشغولیات کے باوجود جہاں اذان ہوتی ہے ہر وقت ہر دن 5 وقت کی نمازیں فرائض و واجبات و سنت ادا کرتی ہیں، تو گویا وہ اس زمرے میں شامل ہوں کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ عورت جب 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصلت وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کا اہتمام سے روزہ رکھے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا، یہ 2 خوبیاں ہو گئی جو ہمارے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی۔ مرد بھی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مرد بھی اس کا روزہ رکھتا ہے، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ اس سے مستثنی ہے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اور اپنی پاک بازی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی بدنما چیز یا بدنما داغ نہ لگ جائے۔ اپنی عزت اور ناموس کی اگر اس نے حفاظت کی تو گویا وہ عورت جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 4تھی چیز کہ وَاطَاعَتْ بَعْلَهَا، کہ اپنے شوہر کی فرما بردار، 5 وقت کی نماز، 1 مہینے کا روزہ، اور اس کے ساتھ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، اور چوتھے اپنے شوہر کی فرما برداری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازوں سے چاہے وہ داخل ہو جائے، کوئی ممانعت نہیں۔ کتنا آسان نسخہ، ان کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے بنسبت مردوں کے لیے جنت میں جانا اس سے مشکل ہے۔ ان کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں، اور عورتوں کی مشغولیات کو دیکھتے ہوئے، عورتوں کے کاموں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں میں سمیٹ دیا۔ اور اس کے باوجود ہمارے گھر کی عورتیں اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ 4 خصلتیں پیدا کر دی جائیں تو پھر وہ جنت کے جن دروازوں سے چاہے داخل ہو جائے، کوئی ممانعت نہیں ہوگی، اور اس کے باوجود بھی وہ نہ کریں تو اس سے بڑا بد نصیب بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں نیک صالح نیک عورتوں کے فضائل کو بیان فرمایا۔ جب نیک عورتیں ہوں گی تو اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گی۔ اس لیے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی باکمال لوگ پیدا ہوئے، جتنے محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، فقہا،
یہ سب کے سب لوگ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر حصہ ان لوگوں کا ملے گا کہ جن کی تربیت اور جن کو سدھارنے میں سنوارنے میں عورت کا ہاتھ رہا ہے، المرأۃ الصالحہ کا ہاتھ رہا ہے، کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو کس مقام تک پہنچا دیا، نبی سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک باکمال شخصیات میں ہمارے گھر کی عورتوں کا حصہ ہوگا۔ مرد نہیں کر سکتا، عورتیں کر سکتی ہیں۔ مرد کا کام عورت نہیں کر سکتی اور عورت کا کام مرد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دونوں کے کام میں تقسیم فرما دیا، بٹوارا کر دیا ہے۔ ایک دوسرے کے کام کو تم انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اللہ نے ان کے اندر فطرت پیدا فرما دی ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے نبھایا جا سکتا ہے۔ یہ عورت کا کام عورت یہ جانتی ہے، مرد کا کام مرد سمجھتا ہے۔ ایک دوسرے کے کام میں معاون تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے کام کو بخوبی انجام دے دینا یہ ناممکن چیز ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام سے لے کر آپ دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا جنت میں تنہا۔ جس گھر کے اندر عورتیں نہیں ہوتی اس گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، اس گھر کے اندر رونق نہیں ہوتی۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں بالکل تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قرآن نے بیان فرمایا تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کر سکیں، لتسکنوہا، تاکہ آپ ان سے سکون حاصل کر سکیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے کہ اپنا ہاتھ حوا کی طرف بڑھانے لگے تو اللہ نے فرمایا رک جائیے، آپ ان کا مہر ادا فرمائیے۔ تب اس وقت میں مہر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود شریف ہے، یہی اس کا مہر ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے درود شریف بھیجا، حضرت حوا علیہ السلام زوجہ محترمہ ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام، کہ جن کی نسل سے سارے بنی نوع انسان اس روئے زمین پر پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، اور قیامت تک ان کی نسلیں باقی رہیں گی۔ یہ سکون کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بنایا۔ عورتیں اگر چاہیں تو انسان کا گھر جنت کا باغ بھی ہو سکتا ہے۔ نیک عورتیں اپنے گھروں کو جنت کا حسین باغیچہ بنا دیتی ہیں، اور بدترین عورتیں جو حسین باغیچوں میں آگ لگا دیتی ہیں تو وہ گھر اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی خصلت ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ جب چاہیں تو گھر کو گل و گلزار کر سکتی ہے، اور جب چاہیں تو اس کو جو ہے آتش اور آگ شعلہ سے تبدیل کر سکتی ہے۔ انسان کا چین سکون ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ حد سے تجاوز کریں گے تو اس کے اندر خلفشار پیدا ہوگا۔ عورتوں پر اتنی زیادتی نہ کی جائے، مرد کے خلاف نہ کام کیا جائے۔ جہاں یہ بات ہوگی تو اس گھر کے اندر سکون ہوگا۔ یہ ہمارے شوہر ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے آقا ہیں، ان کی فرما برداری کرنا اسلامی اور ہماری جو ذمہ داری ہے۔ یہ احساس اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اندر جھگڑا ہو ہی نہیں۔ اور جن کے اندر حاکمانہ ڈکٹیٹرانہ صلاحیتیں ہوں گی کہ نہیں ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، تو اس گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، اس گھر کے اندر بربادی ہوگی، ویرانی ہوگی، خرابی ہوگی۔
اور آدمی کو گھر میں جاتے ہوئے ڈر لگے گا، رات بھی بمجبوری اس کے اندر گزارے گا، ورنہ وہ دن میں کے اجالوں میں اور رات میں بھی یہ کچھ حصہ باہر ہی رہنا پسند کرے گا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر خرابیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، تو میں ہے، تکرار ہے، کتنے کو وہ برداشت کرے؟ انسان کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ہماری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے، اور تکرار کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، رحمتیں برکتیں وہ بھی ختم، اور انسان کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں، انہیں سمجھائیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اگر یہ عمل کر لو تو سیدھی جنت میں چلی جاؤ گی، اور یہ نہیں کرو گی تو پھر لٹک جاؤ گی، تو ان کے اندر بھی جذبہ ہم سے زیادہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔